علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز چل رہا ہے اور اس سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کے سامنے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو، جو بڑی نشانیوں سے پہلے ظاہر ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور میرے سامنے 18ویں نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ میرے سامنے ہے، اور وہ ہے سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی۔ یہ امت مسلمہ بھی پچھلی امتوں کے طور طریقوں کو اپنانے لگے گی، یہود و نصارہ خاص طور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ سابقہ گمراہ امتوں یعنی یہود و نصارہ کی عادتوں، ان کی روایتوں کی پیروی کرنے لگے گا گروہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلے لوگوں کے راستے پر منوعن بالکل ہو بہو قدم بقدم نہ چلنے لگے۔ عرض کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول، کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد فارس و روم ہے، یعنی یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اور کون ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا ان میں سے اکثر واقع ہو چکی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں وہ بھی یقیناً واقع ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَن۔ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی اسی طرح پوری پیروی کرو گے جس طرح بالشت کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ دونوں برابر ہے، بالشت اسی طرح سے تم ان کی طرح سے پیروی کرنے لگو گے، انہی کے طور طریقوں کو اپنا لو گے، جیسے وہ زندگی گزارتے ہوں گے تم گزارو گے۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، ایسا دور آ جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، یہاں تک کہ اگر وہ سانڈے کے گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ضرور ان کی پیروی کرو گے، تم بھی داخل ہوگے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اور کون؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بالشت ہاتھ اور سانڈے کے بل کی تشبیہ ان اقوام کی مکمل اقتداء اور اندھی تقلید کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ بالکل جس طرح سے یہ برابر ہے، جس طرح سے یہ دونوں ہاتھ برابر ہے، جس طرح سے گوہ اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ گوہ جس طرح اپنے بل میں داخل ہوتا ہے اپنی عادت کے مطابق، اسی طرح سے یہود و نصارہ کے راستے پر ہم اور آپ چل پڑیں گے۔ وہ اپنا راستہ جس طرح سے نہیں بھولتا گوہ اور یہ سانڈا، اسی طرح سے ہم بھی ان کا راستہ نہیں بھولیں گے، ان کے راستے کو اپنا لیں گے۔ یہود و نصارہ کی یہ تقلید جس کی حدیث پاک میں مذمت کی گئی ہے، اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو ہمارے دین کے خلاف نہ ہوں۔ مثلا ہمارا ان کے ساتھ معلومات و تجربات کا تبادلہ کرنا، ان کی مفید ایجادات سے استفادہ کرنا، ان کی انتظامی نظم و نسق سے فائدہ اٹھانا، اس مضمون اقتداء میں نہیں آتا۔ قابل مذمت تقلید سے مراد کیا ہے؟ تو ان کے لباس و عادات، معاشرتی رسم و رواج، اختلاط مرد و زن، عورتوں مردوں کا ملنا، بے پردگی وغیرہ کی تقلید کی جائے، یا ان کے اس اقتصادی نظام کمرشل پوائنٹ آف ویو سے ان کی پیروی کی جائے جو ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہو، جیسے سودی لین دین، دیگر مالی معاملات وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں، یہ یہود و نصارہ کی تقلید آج مسلمان اس میں کرنے لگ گئے ہیں، ان ساری چیزوں میں تقلید کرنے لگ گئے ہیں، ان کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں، اور ہو بہو وہی کام انجام دینے کو فخر سمجھتے ہیں اور اپنے بڑکپن کی علامت سمجھتے ہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس امت کو ہدایت کی راہ پر قائم و دائم رکھے اور غیروں کی پیروی سے، غیروں کی تقلید سے محفوظ رکھے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت کی راہ پر قائم رکھے اور گمراہی کے راستے سے بچائے رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔